لا باللہ العلی العظیم حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی الحمدللہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماءہ العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وبتت بالصخور ميدان أرضه الصلاة والسلام والتحية والإكرام على مولانا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا مولانا مقتدانا هادينا بالقاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المنتخبین ولعنت الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم وقتلتہم وغاصبی حقوقہم ومنکری فضائلہم ومنکری مصائبہم ومنکری عظمتہم ومنکری سخاوتہم ومنکری ولایتہم اجمعین من الآن الى قیام یوم الدین آمین یا رب العالمین اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان الحسین مصباح الہدی وسفینۃ النجاة صلوات بزرگان مذہب ملت، برادران ایمانی، عزاداران سید الشہداء اور موالیان حیدر کرار، ایام عزا کا آغاز ہو چکا ہے۔ ماہ محرم کی پہلی تاریخ دنیا کے کونے کونے میں فرش عزائے حسین بچھایا جا رہا ہے اور اس درسگاہ حسینی سے رزق علم تقسیم ہو رہا ہے۔ ظاہر ہے یہ وہ درسگاہ ہے جو ہمیں شعور زندگی سکھاتا ہے، اور یہ وہ درسگاہ ہے جہاں سے رزق علم تقسیم ہوتا ہے۔ یہ کوئی رسومات کی ادائیگی کا نام نہیں ہے عزاداری، بلکہ عزاداری انسان کی اصلاح نفس کے لیے ایک بہترین راستہ ہے اور ایک بہترین وسیلہ ہے جس سے انسان اپنے نفس کی اصلاح کر سکتا ہے۔ ان 2 مہینہ 8 دن میں جن میں ہم فرش عزائے حسین بچھاتے ہیں اور ہمارے اعضا خانے آباد ہوتے ہیں، ہدف اور مقصد یہی ہوتا ہے کہ ہم عشق حسینی کا اظہار کرتے ہوئے مقصد حسینی سے بھی آشنا ہوں اور مقصد حسینی بھی سیکھ سکیں اور عمل پیرا ہو سکیں۔ لہٰذا کوشش کریں گے انشاءاللہ ان ایام میں ہم اپنی اصلاح کر سکیں اور دوسروں کی اصلاح کرنے کا بھی حوصلہ فراہم ہو سکے۔ اس لیے کہ یہاں معاملہ علیکم السلام صرف یہ نہیں ہے کہ ہمیں خود اپنے بارے میں چیزیں سیکھنی ہیں اور اسے اپنی زندگی میں ڈھالنا ہے، عمل کرنا ہے اور بات ختم ہو جائے، بلکہ ہمارا پیغام ایسا ہونا چاہیے جو دوسروں تک بھی پہنچے۔ امام مہربان، امام رؤوف، امام علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، رحم اللہ عبدا احیا امرنا، اللہ کی رحمت نازل ہو اس شخص کے اوپر، اس بندے کے اوپر جو ہمارے امر کو زندہ کرے اور احیا کرے۔ مجھے نہیں پتہ کل شب کی مجلس میں آپ حضرات امام بارگاہ میں موجود تھے یا نہیں، بہرحال چونکہ یہاں فاصلہ ہے اور میں نے اسی حدیث کی تلاوت وہاں بھی کی تھی اور آپ کے یہاں اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ آغاز ایام عزا میں ہم اس حدیث کو سنیں، یاد کریں اور اس پہ عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اسی میں وہ پیغام چھپا ہوا ہے جو ہم پیغام اس پورے ایام عزا میں آپ تک پہنچانا چاہتے ہیں۔ امام رضا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اللہ کی رحمت نازل ہو اس بندے کے اوپر جو ہمارے امر کو زندہ کرے۔ امام کے امر کو ہم کیسے زندہ کر سکتے ہیں؟ ہم جو خود گنہگار ہیں، جو ہم خود خاکسار ہیں، کیا ہمارے اندر یہ صلاحیت ہے کہ ہم امام کے امر کو احیا کریں، زندہ کریں؟ سوال کرنے والے نے بالکل یہی سوچتے ہوئے سوال فرمایا کہ فرزند رسول یا ابن رسول اللہ کیف یحیی امرکم، آپ کے امر کو کیسے زندہ کیا جائے گا؟ تو بہت آسان سا نسخہ اور بہت آسان سا کام امام نے ارشاد فرمایا،
فرمایا یتعلم علومنا ویعلمها، ہمارے علوم کو حاصل کرو، سیکھو، ویتعلمها، اور دوسروں کو اس کی تعلیم دو۔ جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ صرف ہمیں سیکھنا نہیں ہے بلکہ دوسروں کو بھی اس کی دعوت دینی ہے اور دوسروں تک بھی پیغام حسینی پہنچانا ہے۔ مولا جب سیکھ کے دوسروں تک پہنچائیں گے تو ہوگا کیا؟ فرمایا کہ جیسے ہی لوگ لو علم الناس حسن کلامنا، جیسے ہی ہمارے کلام کا حسن لوگ سمجھیں گے، لوگوں تک ہمارا کلام پہنچے گا، لتبعونا، وہ ہماری پیروی کرنے لگیں گے، وہ ہماری اتباع کرنے لگیں گے۔ اب آپ میں سے کون ایسا ہوگا یا ہم میں سے کون ایسا ہوگا جو یہ نہیں چاہے گا کہ ہم لوگوں کو امام کی طرف دعوت دیں، ہم لوگوں کو امام کی پیروی کے لیے آمادہ کریں اور تیار کریں؟ ہم سب یہی چاہتے ہیں، ہم سب یہی چاہتے ہیں کہ دنیا محمد وآل محمد کے فضائل سے، کمالات سے، مناقب سے آشنا ہو سکے اور ان کی عظمتوں کا یقین کر سکے، پہچان سکے اہل بیت اطہار علیہ السلام کو۔ ہم کیوں مسلسل سید الشہداء کا تذکرہ کر رہے ہیں؟ 14 صدیاں گزر چکی ہیں، بار بار وہی سبق کیوں دہرایا جا رہا ہے؟ اس سبق کا بار بار دہرانا اس بات کی دلیل ہے کہ ہم کلام حسن معصومین کو سمجھ چکے ہیں، دوسروں تک پہنچانا چاہتے ہیں، لہٰذا ہم بھی پیروی کر رہے ہیں اور دوسرے بھی انشاءاللہ المستعان ایک دن آئے گا جب پیروی کرتے ہوئے نظر آئیں گے ان معصوم ہستیوں کی۔ دعا گو ہیں پروردگار عالم ہمیں معصومین کے کلام کو سیکھنے کی توفیق عنایت فرمائے اور دوسروں کو اس کی تعلیم دینے کی توفیق عنایت فرمائے۔ مل جل کے صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ لہٰذا بہت غور کیجیے گا عزیزان گرامی، ہر ایام ازا اور ہر سال محرم کا ہمارے لیے ہماری ذمہ داریوں کو بڑھاتا ہوا نظر آتا ہے۔ بہت سی ذمہ داریاں ہیں جو بڑھتی چلی جاتی ہیں، انہی ذمہ داریوں میں سے ایک ذمہ داری یہ ہے کہ انسان خود اپنی اصلاح کر سکے، دوسروں کی اصلاح ہو سکے۔ فرش عزائے حسینی رسموں کی ادائیگی کا نام نہیں ہے کہ ہم نے ایک خاص وقت معین کر لیا، ہم ایک جگہ جمع ہو گئے اور سلسلہ ختم ہو گیا تھوڑی دیر کے بعد، جی نہیں، بلکہ یہ وہ مقام ہے جہاں سے انسان کی اصلاح ہو سکتی ہے۔ فلک پہ محرم کا چاند نمودار ہوا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اب آمادگی ہو جائے اصلاح نفس کی، اس سے بہتر نہیں ہو سکتی۔ سال بھر دنیا نے آپ نے دیکھا ہوگا کہ مختلف دن ہیں جو معین کر دیے گئے ہیں، مثال کے طور پہ، اور اب تو سوشل میڈیا کا دور ہے، آپ آئے دن سنتے ہوں گے جی مدرز ڈے، فادرز ڈے، ٹیچرز ڈے، فلاں ڈے فلاں ڈے، نہ جانے کتنے روز ہیں جو معین کر دیے گئے ہیں۔ ہوتا کیا ہے؟ لیجئے حضور مدرز ڈے آیا، فادرز ڈے آیا، روزے پدر، روزے مادر، لوگوں نے ماں باپ کے وہ قصیدے پڑھے کہ سبحان اللہ الا ماشاء اللہ، مطلب وہ ارادت اور وہ محبت جو آپ نے ایک دن دکھا دی، اے کاش وہ سال بھر دکھائی ہوتی۔ تو ایک دن سوشل میڈیا پہ اور فیس بک پہ آپ کو اس کا اظہار کرنے کی نوبت نہ آتی۔ یہ جو آپ اپنی ارادت کا اظہار، محبت کا اظہار ایک دن کر رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے سال کے 364 دنوں کے اندر ان ہستیوں کو فراموش کیا ہوا ہے، بھولے ہوئے ہیں، جب نہ ایک دن آپ نے معین کر کے یہ دکھانے کی کوشش کی ہے۔ اسلام اس چیز کے بارے میں تبلیغ نہیں کرتا، اسلام اس کے بارے میں حکم نہیں دیتا۔ اسلام کیا کہہ رہا ہے؟ اسلام کہہ رہا ہے کہ ماں کا مقام وہ ہے کہ اسے ایک دن ظاہر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ماں کی عظمت سال بھر ہے۔ سال بھر تو ہم ماں باپ کے نافرمانی کرتے ہوئے نظر آئیں، ایک دن ہم فرما بردار بیٹے بن جائیں، ہوتا ہی نہیں ہوتا ہمارے معاشرے کے اندر۔ وہ لیجئے صاحب روزے استاد، ٹیچرز ڈے، وہ تعریف ہوتی ہے استاد کی اور وہ قصیدہ خوانی ہوتی ہے استاد کی پوچھئے نہیں۔ اور جو پورا زمانہ تھا طالب علمی کا اور دوران طالب علمی، وہ نافرمانی استاد کی ہوتی ہے کہ اللہ کی پناہ۔ سارا اعتراض استاد کے سر چلا جاتا ہے اگر بچہ کامیاب نہ ہو پائے تو۔ صاحب ہماری کیا مشکل تھی، ہماری کیا کمی تھی، ہمیں وہ گائیڈنس نہیں ملی، ہمیں وہ طریقہ ہی نہیں ملا جو ہمیں ملنا چاہیے تھا ہمارے استاد سے۔ ہوتا یا نہیں ہوتا ہمارے یہاں؟ تو محرم اس چیز کا نام نہیں ہے کہ ہم نے کہا کہ ایک محرم کا سلسلہ شروع ہو گیا، 10 دن کا محرم ہے، 10 دن کے بعد پھر امام حسین کو فراموش کر دینا ہے، بھول جانا ہے، جی نہیں۔ ہمیں نہ محبت حسین کا سودا کرنا ہے، نہ مقصد حسین کا سودا کرنا ہے۔ ہمیں حسین سے اظہار عشق بھی کرنا ہے، مقصد حسین پہ عمل پیرا بھی ہونا ہے، دونوں کام کرنا ہے ہمیں۔ اور انشاءاللہ المستعان ان ایام اعظم میں ہم اسی کی کوشش کریں گے اور اسی پہ عمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ میری عادت یہ ہے کہ جہاں بھی میں عشرہ مجالس میں جاتا ہوں، ابتدائی مجالس میں وہاں بہرحال جو کچھ اصول اور آداب ہیں عزاداری کے، اس پہ تھوڑی دیر گفتگو کرتا ہوں۔ میں آپ کے سامنے بھی تھوڑی دیر اسی حوالے سے گفتگو کروں گا۔ بہرحال آپ کے خطیب الگ ہیں، آپ کے ذاکر الگ ہیں، میں تو آج آپ کے سامنے بس حائل ہو گیا ہوں کیونکہ انہیں آنے میں تھوڑی سی تاخیر ہو گئی۔
اور میں چاہتا ہوں کہ کچھ تھوڑا سا آداب عزاداری کے حوالے سے بھی گفتگو ہو جائے، الخصوص اپنے بھائیوں کے لیے، اپنے جوانوں کے لیے بزرگ بخوبی واقف ہیں، ان سے صرف دعائیں چاہتا ہوں کہ جس وقت آپ فرش عزائے حسینی پہ آتے ہیں اس کے کچھ آداب ہیں، اس کے کچھ اصول ہیں۔ دنیا کی کسی بھی بارگاہ میں جائیے گا، کسی بھی مقدس سرزمین یا مقدس علاقے میں جائیے گا جو آپ کے نگاہ میں مقدس ہے، اس کے کچھ آداب ہوتے ہیں، اس کے کچھ طور طریقے ہوتے ہیں۔ انسان کسی عظیم بارگاہ میں کسی عظیم شخصیت کے سامنے جائے گا، اس کا ایک طریقہ ہوتا ہے۔ آپ سے کہا جائے کہ صاحب مثال کے طور پہ آپ کو اپنے دوست سے ملنا ہے، آپ اس سے ملنے جائیے گا، ایک الگ طریقہ ہوگا۔ آپ سے کہا جائے آپ کو اپنے استاد سے ملنا ہے، آپ ایک الگ طریقے سے جائیے گا، ایک خاص طریقے سے جائیے گا، اپنے لباس کا خیال کریے گا، اپنے طور طریقے کا لحاظ رکھیے گا۔ جی آپ سے کہا جائے کہ آپ کو آپ کے مجتہد سے ملنا ہے، اب کیا انداز ہوگا؟ وہ افراد جن کی نگاہوں میں مجتہد کا مقام ہے، جن کی نگاہ میں علماء کا مقام ہے، ظاہر ہے اگر ان کو یہ موقع فراہم ہو جائے تو پھر سوچئے ان کا انداز کیا ہوگا۔ اور اگر اللہ کرے وہ دن بھی آ جائے جب آپ سے کہا جائے کہ آپ کو آپ کے وقت کے امام سے ملنا ہے، اللہم صلی علی محمد تو پھر ذرا اندازہ لگائیے کہ کیا مقام ہوگا اور کیا منزل ہوگی۔ یقین جانیے خدا کی قسم وہ وقت نزدیک آئے، کیونکہ ہم امام کے چاہنے والے عاشقان امام زمانہ ہر لمحہ یہی دعا کرتے رہتے ہیں، اللہم عجل لولیک الفرج، پروردگار عالم ہمارے وقت کے امام کے ظہور میں تعجیل فرمائیں۔ اور ہم امام سے ملاقات نہیں کر پا رہے ہیں بظاہر، ایسا نہیں ہے، دیکھیے پھر جملہ آ گیا ہے، جملہ معترضہ کی شکل میں تو پیش کرتا چلوں کہ امام سے ملاقات اس لیے نہیں ہو پا رہی ہے کیونکہ امام غیبت کے پردے میں ہے۔ نہیں عزیزان گرامی، یہ معاملہ ہی نہیں ہے، یہ معاملہ ہی نہیں ہے۔ آپ کہیے گا پھر کیا معاملہ ہے؟ اگر امام غیبت کے پردے میں ہوتے تو امام ہمیں کیسے دیکھ لے رہے ہیں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ پردہ ہماری آنکھوں پہ پڑا ہوا ہے، ہم امام کو نہیں دیکھ پا رہے ہیں۔ کسی نے بہت بڑے مجتہد اور عالم وقت سے سوال کیا کہ آغا کیا امام زمانہ سے ملاقات ہو سکتی ہے؟ کیونکہ آپ نے اس طرح کے بہت سے واقعات سنے ہوں گے، بہت سے داستان ہیں جس کا ذکر ہوتا رہتا ہے، اور آپ نے کہیں نہ کہیں وہ سنا ہی ہوگا کہ لوگوں نے امام سے ملاقات کی، امام زمانہ سے۔ تو ان سے پوچھا گیا کہ آغا کیا امام زمانہ سے ملاقات ممکن ہے، ہو سکتی ہے ملاقات؟ تو انہوں نے کہا بالکل ہو سکتی ہے۔ کہا پھر کیوں نہیں ہو پا رہی ہے ملاقات؟ کہا گھوم جاؤ، فرض کریں وہ مولانا کی طرف مخاطب تھا، یوں دیکھ رہا تھا، کہا گھوم جاؤ، پشت کر کے کھڑا ہو گیا، کہا مجھے دیکھ پا رہے ہو؟ پوری بات پہنچا دی میں نے آپ کی خدمت میں۔ کہا مجھے دیکھ پا رہے ہو؟ کہنے لگا آغا آپ کی طرف پشت کر کے کھڑا ہوں، کیسے دیکھ پاؤں گا؟ کہا کمال کرتے ہو، امام کی طرف پشت کر کے کھڑے اور کہہ رہے ہو امام کو نہیں دیکھ پا رہے ہیں۔ صلوات بھیجیں مل جل کے محمد و آل محمد۔ تم نے امام کو پشت دکھائی ہوئی ہے، امام نے تمہیں پشت نہیں دکھائی، امام نے تمہیں پشت نہیں دکھائی ہے، تم امام کی طرف پشت کر کے کھڑے ہو۔ اور پشت کرنے کا مطلب کیا ہے؟ وہ مادیات کے پردے ہیں جو ہماری آنکھوں پہ پڑے ہوئے ہیں۔ اگر مادیات کے پردے نہ ہوتے تو یہ جو بعض علماء کی داستان آپ سنتے ہیں کہ انہوں نے ملاقات کی، کیسے ملاقات کر لی؟ اس کا مطلب ملاقات ناممکن نہیں ہے، ہم نہیں کر پا رہے ہیں۔ ہماری نگاہوں پہ ہوس کے، لالچ کے، حرص کے، طمع کے، غیبت کے پردے پڑے ہوئے ہیں، ہم امام کو نہیں دیکھ پا رہے ہیں۔ لیکن یہ ایک موقع ہے جہاں پہ امام آتے ہیں، ہمارا پورا عقیدہ ہے، اور عقیدہ یعنی کامل ہے ہمارا اس چیز کے اوپر، پورا عقیدہ، مکمل عقیدہ یہ ہے کہ فرش عزائے حسین وہ مقام ہے کہ جہاں پہ عزادار بعد میں آتا ہے، روح عزاداری پہلے آ جاتی ہے۔ وہ ہستیاں جن کے صدقے میں کائنات خلق ہوئی ہے، جن کا ذکر کرنے کے لیے ہم اس فرش عزائے حسین پہ بیٹھے ہیں، وہ ہم سے پہلے آ جاتی ہیں، اور آپ کو ان کا انتظار نہیں کرنا پڑتا، وہ آپ کی منتظر رہتی ہیں۔ جب یہ عقیدہ ہے تو ذرا سوچئے کہ جس مقام پہ اتنی مقدس اور پاکیزہ ہستیاں موجود ہوں، وہاں آنے کے کچھ آداب ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ آداب ہیں، کچھ قوانین ہیں، اور اس کی قوانین کی رعایت کرنی ہوگی۔ آئیے 2-3 اصول میں آپ کی خدمت میں پیش کروں، اور پھر اصل گفتگو آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہوئے بات مکمل کروں۔ مل جل کے صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ سب سے پہلا اصول، پھر میں جملہ دہراؤں کہ میں بھائیوں کے لیے بات کر رہا ہوں، بزرگوں سے صرف دعائیں چاہتا ہوں، وہ بخوبی واقف ہیں اور انہی سے ہم نے سیکھا ہے، آپ تک پہنچا رہے ہیں اور منتقل کر رہے ہیں۔ سب سے پہلا اصول فرش عزائے حسینی پہ آنے کا اور اس درسگاہ کربلا میں آنے کا کیا ہے؟ سب سے پہلا اصول ہے آپ کی خالص نیت۔
خلوص نیت کے ساتھ آئیے، خلوص نیت کے ساتھ، خالصتاً لوجہ اللہ، اللہ کے لیے آئیے، حسین کے لیے آئیے۔ امام بارگاہ کا جو صاحب ہے اور جو مالک ہے اس کے لیے مت آئیے، فلاں صاحب کی امام بارگاہ ہے وہاں مجلس ہو رہی ہے، نہیں جائیں گے تو وہ ناراض ہو جائیں گے، فلاں صاحب کے دولت قدے پہ مجلس ہو رہی ہے، یہ رشتہ دار ہیں ہمارے، ان کے یہاں جانا ضروری ہے۔ تو یہ ساری چیزیں بتا رہی ہیں کہ آپ کی نیت میں خلوص نہیں ہے، نیت آپ کی خالص نہیں ہے۔ آپ فرش عزائے حسین پہ حسین کے لیے نہیں آ رہے ہیں، کچھ لوگوں کا چہرہ دیکھنے کے لیے آ رہے ہیں، ان کو برا نہ لگ جائے، وہ ناراض نہ ہو جائیں، انہیں تکلیف نہ ہو جائے، وہ خوش ہو جائیں، ان کی خوشنودی حاصل کر لیں۔ دنیا کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے فرش عزائے حسین پہ نہ آئیے، شہزادی زہرا کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے فرش عزائے حسین پہ آئیے۔ صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج۔ اور یہ کب ہوگا؟ جب آپ کی نیت پاک ہوگی، نیت خالص ہوگی۔ جتنی نیت میں خلوص پیدا ہوتا چلا جائے گا اتنا زیادہ انسان اس معنویت سے قریب ہوتا چلا جائے گا۔ تو پہلا اصول ہے کہ خالصتاً لوجہ اللہ، فرش عزائے حسین پہ آئیے۔ دوسرا اصول، طہارت کے ساتھ آئیے، طہارت کا خیال ضرور رکھیے، باوضو ہو کے آئیے۔ غسل کر لیں تو فبہا، بہت بہتر ہے کہ انسان غسل کر کے آئے، صاف لباس پہن کے آئیں۔ ہاں لباس ثوب ہو تو اس سے بہتر نہیں ہو سکتا، اگر آپ سیاہ لباس پہنیں جو ہمارے یہاں دستور بھی ہے، لیکن سیاہ لباس بھی صاف ستھرا ہو اور خوشبو کا استعمال کریں۔ جب بھی آپ کسی عبادت گاہ میں جاتے ہیں تو خوشبو کے ساتھ جاتے ہیں، اور خوشبو وہ چیز ہے جو اسلام میں سب سے زیادہ ممدوح ہے، سب سے زیادہ تعریف کی گئی ہے۔ شہزادی دو عالم حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا اور پیغمبر اکرم سے بھی حدیث کے مفہوم تقریباً ایسے ہی ہیں، فرمایا دنیا میں جو چیزیں مجھے پسند ہیں اس میں سے ایک ہے خوشبو۔ خوشبو پسندیدہ چیز ہے۔ آپ جب کسی بزم میں جائیے گا تو آپ کی کوشش یہ ہونی چاہیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کی وجہ سے کسی کو پریشانی ہونے لگے۔ ہرگز نہ سمجھیے گا ایام ازا کا سلسلہ ہے تو اب خوشبو نہیں لگائی جا سکتی، جی نہیں، خوشبو لگائیے، تاکید ہے اس کی۔ عاشور کے دن کی بات نہیں کر رہا ہوں، عاشور کا دن جدا ہے، ہر دن سے جدا ہے۔ عاشور کے دن کی ایک الگ ہی کیفیت ہے، اس میں گریبان چاک کرنا ہے، بالوں کو بکھرا لینا ہے، کسی بھی چیز کی رعایت نہیں کرنی، وہ ایک الگ مرحلہ ہے۔ میں باقی دنوں کی بات کر رہا ہوں کہ باقی دنوں میں آپ خوشبو لگائیں، اچھا لباس پہنیں، صاف لباس پہنیں اور طہارت کے ساتھ آئیں، وضو کے ساتھ آئیں۔ جب حالت وضو میں آپ فرش عزائے حسین پہ آئیے گا، یقین جانیے کلام امام بہت جلدی آپ کے دلوں پہ اثر کرے گا۔ کلام امام ہر کسی کے ذہن پہ اور دل پہ اثر نہیں کرتا، اس کے لیے باطن کی طہارت بھی بہت ضروری ہے۔ ظاہری طہارت تو ہے ہی، باطنی طہارت بھی بہت ضروری ہے۔ بھائی ظاہری طہارت تو سب رکھتے ہیں، ظاہر ہے کوئی بھی فرش عزائے حسین پہ ظاہری طہارت کی رعایت کیے بغیر تو نہیں آ سکتا، ظاہری طہارت کر کے آئے گا۔ باطن کی طہارت کیسے ہوگی؟ باطن کی طہارت اسی طریقے سے ہوگی، جب آپ باوضو ہو کے آئیں گے باطن خود بخود آپ کا طیب و طاہر ہو جائے گا، پاک و پاکیزہ ہو جائے گا۔ لہٰذا اس چیز کی رعایت کریں، اس چیز کے بارے میں خیال کریں۔ آخری ادب، ویسے تو ایک پوری طویل فہرست ہے لیکن چونکہ پھر اصل مطلب باقی رہ جائے گا، ادھورا رہ جائے گا جو مجھے پیش کرنا ہے، لہٰذا میں بالکل تمہید مکمل کر رہا ہوں ایک جملے کے ساتھ کہ فرش عزائے حسین پہ آنے کے جو آداب ہیں جو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیے کہ باطہارت آئیں، اچھا لباس پہن کے آئیں، خوشبو لگا کے آئیں، خالصتاً لوجہ اللہ آئیں، اور آنے کے بعد یہاں پہ سیکھیں اور اس امید کے ساتھ اٹھیں کہ آپ دوسروں تک بھی اسے منتقل کریں گے، پہنچائیں گے۔ دوسروں تک پہنچانا بھی آپ کی ذمہ داری ہے۔ وہ فضائل کے گوشے جو آپ سنتے ہیں، وہ اخلاقی پہلو جو آپ کے سامنے درسگاہ میں بیان کیے جاتے ہیں، اسے دوسروں تک پہنچانے کی کوشش بھی کیجیے، اس لیے کہ جیسے ہی آپ نے یہ کوشش کی، امام کے قول کے مطابق آنکھ پہ رحمت اللہ اور اللہ کی رحمت کا نزول ہونے لگے گا اور اللہ کی رحمتیں برسنے لگیں گی۔ پروردگار عالم سے دعا گو ہیں رحمت خدا حاصل کرنے کی ہمیں زیادہ سے زیادہ توفیق عنایت فرمائیں۔ دعا کی قبولیت کے لیے مل جل کے صلوات پڑھیں، محمد و آل محمد۔ اب آ جائیں جلدی سے اصل مطلب کے اوپر۔ حدیث جس کو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا، ارشاد ہوا ان الحسین مصباح الہدیٰ و سفینۃ النجاہ، حسین بے شک ہدایت کا چراغ ہیں اور نجات کی کشتی ہیں۔ پیغمبر اکرم کا یہ جو قول اور یہ جملہ عظمت سید الشہداء کو بیان کرتا ہے اور بتاتا ہے کہ امام حسین کو پروردگار عالم نے کون سی نمایاں صفتیں دی ہیں اور کون سی نمایاں فضیلتیں دی ہیں۔ اس لیے کہ اگر آپ غور کریں تو یہ تو وہ خاندان ہے کہ جہاں اولنا محمد و آخرنا محمد و کلنا محمد، سب کے سب محمد ہیں۔
سب کے سب محمد ہیں، سب کے سب باکمال ہیں، سب کے سب بے مثل و بے نظیر ہیں۔ یہ کوئی ایسا خاندان نہیں ہے کہ یہاں پہ کوئی مثال کے طور پہ نعوذ باللہ خاکم بدہن کم فضیلتوں والا ہے اور کوئی کم اہمیتوں والا ہے، نہیں، یہ تو وہ خاندان ہے کہ جہاں سب کے سب باعث فضیلت ہیں، سب کے سب کا اپنا ایک الگ مقام ہے۔ ایسے خاندان کے اندر حسین کو سفینہ نجات کیوں کہا گیا؟ حسین کو ہدایت کا چراغ کیوں کہا گیا؟ کسی نے صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ السلام سے سوال کیا کہ فرزند رسول یہ بتائیں کہ کیا آپ سب کے سب نجات کی کشتی نہیں ہیں؟ کیا آپ سب کے سب ہدایت کا چراغ نہیں ہیں؟ کہا بالکل بے شک ہم سب ہیں، کلنا سفن النجاہ، ہم سب کے سب سفینہ نجات ہیں، ہم سب کے سب نجات کی کشتی ہیں۔ کہا مولا جب آپ سب کے سب نجات کی کشتی ہیں تو سرور دو عالم نے صرف امام حسین کو مخصوص کیوں کیا؟ کیوں صرف سید الشہداء کے لیے یہ جملہ ارشاد فرمایا؟ تو خوبصورت تعبیر ہے جو امام صادق نے پیش کیا، میں آپ کی خدمت میں آسان لفظوں میں پیش کروں۔ امام نے فرمایا کلنا سفن النجاہ ولکن سفینۃ الحسین اسرع واوسع منا، لیکن حسین کا سفینہ وہ ہے، ہم سب کے سب نجات کی کشتی ہیں، لیکن حسین کی کشتی وہ ہے جو وسیع بھی ہے اور جلدی پہنچاتی بھی ہے۔ آپ کس سفینے پہ بیٹھنا چاہیے گا؟ آپ کس کشتی پہ بیٹھنا چاہیے گا کہ جس میں جگہ ہی نہ ہو، 10 لوگ آئیں اس کے بعد پھر جگہ ہی ختم ہو جائے؟ یا اس کشتی پہ بیٹھنا چاہیے گا کہ ساری کشتیاں تو کنارے لگ جائیں یا سمندر میں ہی رہ جائے؟ آپ ظاہر ایسی کشتی پہ بیٹھنا چاہیے گا جو آپ کو جلدی منزل تک لے کے جائے۔ منزل ہماری کیا ہے؟ منزل ہے ہماری آخرت، منزل ہے ہماری وہ مرحلہ جہاں پہ ہمیں پار ہونا ہے، جہاں پہ ہمارے اعمال کی سنجش ہے۔ ہر مرحلہ طے ہوگا، بآسانی طے ہوگا، اور جب اس کشتی پہ سوار ہو جائیے گا جہاں اتنی گنجائش ہے کہ جتنے بھی گنہگار آ جائیں سب کی بخشش ہو جانے والی ہے۔ خدا کی قسم اگر یہ حدیث آپ تک پہنچ گئی جو میں آپ کے سامنے ابھی پڑھنے جا رہا ہوں تو آپ پہچانیے گا کہ آپ کے امام کا مرتبہ کیا ہے۔ امام سے ہی حدیث ہے، امام نے ارشاد فرمایا روز محشر کیوں کہا گیا کہ حسین کا سفینہ سب سے زیادہ وسیع ہے، سب سے زیادہ عریض ہے اور سب سے تیز پہنچانے والا ہے؟ فرمایا روز محشر گنہگاروں کی 1000 صفیں ہوں گی۔ کتنی؟ 1000 صفیں ہوں گی۔ جملہ غور سے سنیے گا، روز محشر گنہگاروں کی 1000 صفیں ہوں گی۔ پہچانی عظمت سید الشہداء کیا ہے؟ 1000 صفوں میں ایک صفیں وہ ہوں گی جو ہم 11 مل کے پار کروائیں گے، 999 صفیں تنہا سید الشہداء پار کروائیں گے۔ بآسانی سن لیا، مل جل کے صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پہ۔ جی، اور وہ جو ایک صف ہے نا جس کو 11 امام مل کے پار کروانے والے ہیں اور نجات دلانے والے ہیں، فرمایا امام حسین اس میں بھی شامل ہیں۔ امام سب کو بخشوانے والے ہیں، 999 تنہا فرزند زہرا بخشوانے والا ہے۔ اب تو یہی گزارش کر سکتا ہوں میں کہ ہم جتنے گنہگار ہیں پہنچ جائیں در حسینی کے اوپر اور اپنی عاقبت بنا لیں اور اپنی آخرت بنا لیں۔ اس سے بہتر کیا ہو سکتا ہے؟ اس سے خوبصورت نہیں ہو سکتا عزیزان گرامی۔ 1000 صفیں ہوں گی گنہگاروں کی اور تنہا سید الشہداء بخشواتے ہوئے نظر آئیں گے۔ سبحان اللہ، کیا مقام ہے۔ فرمایا حسین کا سفینہ، حسین کی کشتی سب سے تیز پہنچانے والی ہے۔ پیغمبر اکرم کے صحابی ہیں ابی ابن کعب، پہچانی عظمت مقام سید الشہداء ہے کیا؟ ابی ابن کعب، انہوں نے دیکھا سرور دو عالم امام حسین کا بچپنا تھا، اپنی آغوش میں لے رہے ہیں، پیار کر رہے ہیں، مسلسل عرض ارادت کر رہے ہیں اور محبت کا اظہار کر رہے ہیں۔ جب بار بار دیکھا ان کو پیغمبر اکرم کو محبت کا اظہار کرتے ہوئے تو ایک مرحلہ وہ بھی آیا کہ جب پیغمبر اکرم امام حسین سے جدا ہوئے تھوڑی دیر کے لیے تو ابی نزدیک پہنچے اور پہنچ کے کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ امام حسین سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں، امام حسین سے بہت زیادہ عشق کرتے ہیں۔ کہاں کرتے ہیں؟ کیوں سوال کر رہے ہو؟ کہا ہم نے دیکھا یا رسول اللہ آپ تو باعث تخلیق کائنات ہیں، آپ افضل کائنات ہیں، آپ اشرف المرسلین ہیں۔ جیسے ہی حسین جو بچے ہیں جیسے ہی سامنے سے آئے آپ فوراً کھڑے ہو گئے اور آپ نے بڑھ کے ان کا استقبال کیا اور کہا مرحباً بکم یا یا سید الشہداء یا حسین شہید کربلا۔ یہ کیا مرحلہ ہے؟ یہ کیا وجہ ہے؟ آپ جو افضل کائنات ہیں آپ بڑھ کے استقبال کر رہے ہیں ایک چھوٹے سے بچے کا، معاذ اللہ جو انہوں نے سمجھا تھا ابی ابن کعب نے۔ یہ کیا مرحلہ ہے؟ فرمایا تمہیں خبر نہیں ہے، تم نہیں جانتے ہو کہ حسین کون ہے۔ کہا حسین کون ہے؟ فرمایا حسین میرا لخت جگر وہ ہے جو زمین پہ جتنا بلند ہے، جو زمین پہ جتنا عرف و اعلیٰ ہے، عرش پہ اس سے کہیں زیادہ اکبر ہے۔
جو مقام تم دنیا میں دیکھ رہے ہو عرش پہ حسین کا اس سے کہیں بلند اور بالا مقام ہے. تم نہیں جانتے حسین کا مقام کیا ہے, تمہیں خبر ہی نہیں حسین کا مقام کیا ہے. عزیزان گرامی, حسین کا مقام تو یہ تھا, اور حسین کی شخصیت تو وہ تھی کہ جس وقت دنیا میں پہلے دن آئے اور قدم رکھا ہے, ابھی دنیا میں آنکھ کھولی ہے, خدا نے 1000 ملائکہ کو نہیں بلکہ 1000 ملائکہ کی ایک قبیل تھی, یعنی ایک فوج تھی, ایک فوج کے اندر, ایک قبیل کے اندر نہ جانے کتنے کتنے ملائکہ تھے. حدیث قدسی کا مفہوم ہے جو آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں, جن کو یہ کہہ کے بھیجا تھا کہ جاؤ اور جانے کے بعد امام حسین کے در پہ جانے کے بعد, در رسول خدا پہ جانے کے بعد امام حسین کے آنے کی مبارکباد دو, امام حسین کے آنے کی مبارکباد دو. لاکھوں کی تعداد میں فرشتے آئے تھے اور آنے کے بعد امام حسین کو مبارکباد دی تھی. اور یہی وجہ تھی, ورنہ تو روز فرشتوں کا نزول ہوتا ہے در دولت معصومین پر, ہمیشہ آتے رہتے ہیں. لیکن مجھے انصاف سے بتائیے گا, کیا اس سے پہلے کوئی واقعہ ہوا تھا جب فطرس نے کہا ہو کہ بھئی کیا ماجرا ہے؟ فطرس تو وہیں تھا نا, اسی مقام پہ بیٹھا ہوا تھا. یہ پہلا مرحلہ تھا جب فطرس نے جبریل کو روک کے کہا تھا کہاں چل دیے, کیا معاملہ ہو گیا ہے, پورا ایک سلسلہ ہے جو تم لوگ زمین پہ جا رہے ہو مبارکبادی دینے کے لیے, مرحلہ کیا ہے, بات کیا ہے؟ تو جبریل نے ایک جملہ کہا تھا, اور آئیے تھوڑی سی اس کی میں وضاحت کرتا چلوں آپ کی خدمت میں. بہرحال میں نے کہا چونکہ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے, آپ نے کہیں نہ کہیں سنا ہوگا ایک منقبت ہے جو پاکستان کی سرزمین پہ بہت مشہور ہے, بہت مشہور شاعر کی, خدا ان کے درجات بلند کرے, شہید ہوئے ہیں راہ اسلام میں تبلیغ کرتے ہوئے اور اپنی عقیدت کے ساتھ, اور بہت مشہور منقبت ہے. اس کا مصرع کہیں نہ کہیں آپ نے کسی نہ کسی کو پڑھتے ہوئے ضرور سنا ہوگا, کیونکہ ٹی وی کے اوپر اور الگ الگ مقامات نشریات میں یہ نظم نقل کی جاتی رہی ہے, اور بہت سے مشہور لوگوں نے بھی اس نظم کو پڑھا ہے. عنوان پیش کر دوں, مجھے پورا یقین ہے کہ آپ نے کہیں نہ کہیں سنا ہوگا. نہ پوچھ میرا حسین کیا ہے, جائیے گا کبھی سرچ کیجیے گا تو آپ کو اندازہ لگے گا. نہ پوچھ میرا حسین کیا ہے, محسن نقوی شہید کا یہ پوری نظم ہے جو امام حسین کے اوپر انہوں نے کہی ہے. اور یقین جانیے گا کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کچھ باتیں شاعر کہتا ہے, کچھ باتیں پروردگار عالم اس کے دل کے اندر اتار دیتا ہے. حدیث ہے اس کے پیچھے, میں خطابت نہیں کر رہا ہوں, سلوات بھیجیں تو حدیث پیش کرتا ہوں آپ کی خدمت. صلی علی محمد. حدیث قدسی ہے غالباً, یا شاید کسی معصوم کی حدیث ہو, میں اس معاملے میں تھوڑا سا مشکوک ہوں, لیکن میں جملے آپ کی خدمت میں پیش کروں کہ ان اللہ تحت عرشہ کنوزا من کنز اللہ تعالی مفاتیحھا السنۃ الشعراء. غور کیجئے گا, فرمایا بے شک اللہ کے اس عرش کے نیچے اللہ کے کچھ خزانوں کے رازوں کے کچھ خزانے ہیں, مفاتیحھا السنۃ الشعراء, جس کی کلید, جس کی چابی اس خزانے کی کیا ہے, شعراء کی زبان. کون سا شاعر؟ وہ شاعر جو اہل بیت کی مدح کر رہا ہو, وہ شاعر جو تخیلات پہ باتیں کر رہا ہو, اس شاعر کی بات نہیں ہو رہی ہے. وہ شاعر جو غزلیات کا شاعر ہے اس کی بات نہیں ہو رہی ہے, اس شاعر کی بات ہو رہی ہے جس کا ممدوح محمد و آل محمد کے علاوہ کوئی اور نہ ہو, جو اہل بیت کی قصیدہ خوانی کر رہا ہو. فرمایا اس کے منہ میں اس کی زبان نہیں ہوتی, بلکہ السنۃ الشعراء, اللہ اس کی زبان کے اندر اپنی گویا وحی اتار دیتا ہے اور اپنا پیغام اتار دیتا ہے اور اپنے راز کو اس کی زبان کے اوپر جاری کر دیتا ہے. دلیل ہے میرے پاس. دنیا میں نہ جانے کتنے ایسے شاعر گزرے ہوں گے جنہوں نے نہ جانے کتنے اشعار کہے اور کہنے کے بعد دنیا سے رخصت ہو گئے, کوئی نہیں جانتا. لیکن کچھ اشعار ایسے ہوتے ہیں جو جاویدہ ہو جاتے ہیں, جن میں سے ایک شعر, ایک نظم پوری یہ ہے, نہ پوچھ میرا حسین کیا ہے. دلیل میں دوں آپ کے سامنے. کچھ ایسے اشعار ہوں گے, اب یہاں پہ بہرحال مجمع متفرق ہے, بزرگ بھی موجود ہیں, بچے بھی موجود ہیں, جوان بھی موجود ہیں. کچھ ایسے اشعار ہیں جو بزرگوں نے بھی شاید بچپن سے سنے ہوں گے. یہ نہیں پتا کہ اس کا شاعر کون ہے, اس کا خالق کون ہے, لیکن کہیں نہ کہیں یہ اشعار سنتے ضرور ہیں آپ. جو بھی بچہ منبر پہ آتا ہے, جہاں سے منقبت کا آغاز کرتا ہے, وہ انہی اشعار سے اپنا سلسلہ شروع کرتا ہے. پتہ نہیں ایسا کیوں ہو جاتا ہے. ہزاروں اشعار انسان بھول جاتا ہے, کچھ اشعار ہوتے ہیں جو حفظ ہو جاتے ہیں. شعر پڑھوں میں آپ کے سامنے, بہت مشہور شعر ہے, اور اتفاق ایسا ہے کہ یہ شعر آپ کی زبان کا بھی نہیں ہے, لیکن آپ کو یاد ہوگا. آپ کی زبان کا نہیں ہے, اردو زبان میں نہیں ہے, لیکن آپ کو یاد ہے. شاہ است حسین, بادشاہ است حسین. بولیے تو میرے ساتھ, تھوڑا سا آمادہ رہیں.
پہلی محرم کی تاریخ ہے، اور میں آپ کے سامنے حائل نہیں رہوں گا، آج پہلے ہی دن آیا ہوں، اس کے بعد آپ کا خطیب بدل جائے گا، لہٰذا آج میرے ساتھ رہیے۔ شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دی پناہ است حسین، سرداد نداد دست در دست یزید، حقہ کی بنائے صلوات بھیج دیں مل جل کے محمد میں کیا پڑھ رہا ہوں کہ پروردگار عالم کے راز ہیں، رازوں کے خزانے ہیں، اس کی چابی ہے شاعر کی زبان۔ اب آ جائیے جملے کے اوپر، خواجہ کے یہ مصرے جو سب نے دہرا دیے ماشاءاللہ، جتنے لوگ یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ نے کبھی غور کیا یہ اردو زبان میں نہیں ہے، ہندی میں نہیں ہے، فارسی میں ہے، ذہن میں رکھیے گا۔ اور وہ محاورہ اپنے مقام پر کہ ہاتھ کنگن کو فارسی کیا، پڑھے لکھے کو فارسی کیا، وہ اپنا محاورہ اپنی جگہ پہ۔ فارسی زبان سب کو تھوڑی نہ آتی ہے، ظاہر ہے جس نے فارسی پڑھی ہوگی، فارسی ادب پڑھا ہوگا، وہ جانتا ہوگا۔ حضور لوگوں کو اردو کے اشعار نہیں یاد رہ جاتے، آپ کو فارسی کے اشعار کیسے یاد ہیں؟ کیسے یاد ہیں؟ کبھی سوچا آپ نے؟ کبھی غور کیا؟ اچھا ایک اور جملہ سنیے جو یعنی میری بات پہ اور بڑی دلیل بن جائے گا۔ خواجہ کے 4 مصرے تو آپ نے سنا دیے ماشاءاللہ، سب کو یاد ہے۔ اب ایک چیلنج ہے میرا آج ہی، اور دیکھوں میں اس مجمع کے اندر کون اسے پورا کر پاتا ہے۔ خواجہ کے ان 4 مصروں کے علاوہ کوئی 2 مصرے مجھے اور سنا دیجئے، کاش جملہ پہنچا پاؤں جو میں پہنچانا چاہ رہا ہوں اب تک۔ 2 مصرے مجھے سنا دیجئے، اتنا بڑا مجمع ہے ماشاءاللہ۔ اور حضور میں آپ کو کیا چیلنج کروں، میں بھی ایک مصرع نہیں سنا پاؤں گا۔ جب میں بھی نہیں سنا پاؤں گا، آپ بھی نہیں سنا پا رہے ہیں، تو آپ نے غور نہیں کیا۔ اب مجھے کہنے دیجئے، مجھے نہیں پتا خواجہ نے اپنے 4 مصروں سے امام حسین کا تعارف کروایا یا حسین نے خواجہ کو مصرے عطا کر کے خواجہ کو حیات بخش دی؟ صلوات بھیجیں مل جل کے محمد و آل محمد۔ مجھے نہیں معلوم یہاں کیا معاملہ چل رہا ہے، یہاں خواجہ کا حسین کا تعارف کروا رہے ہیں یا حسین نے عطا کیے تھے یہ مصرے؟ خدا کی قسم ہمیشہ ایسا ہوتا ہے۔ عرب کا صحرا عجم کا زیور، عرب کا صحرا عجم کا زیور، حسین تصویر انبیاء ہے، نہ پوچھ میرا حسین کیا ہے، نہ پوچھ میرا حسین کیا ہے۔ تو یہ جو مصرع ہے نا، یہ بہرحال نظم کا ٹائٹل ہے گویا، نہ پوچھ میرا حسین کیا ہے، اور اس کو پاکستان کے بڑے بڑے مشہور لوگوں نے اس نظم کو پڑھا ہے۔ اگر آپ انٹرنیٹ پہ جائیے گا، یوٹیوب پہ دیکھیے گا تو آپ کو پتہ چل جائے گا۔ یعنی کچھ لوگ صرف اسی نظم سے اپنی ارادت دکھانے کے لیے امام حسین کے لیے شہید تک کر دیے گئے، مار ڈالا گیا ان کو۔ خیر مجھے تذکرہ نہیں کرنا ان لوگوں کا، میں جو بات پیش کرنا چاہتا ہوں، تو یہ جملہ جو ان کے منہ سے نکلا ہے، نہ پوچھ میرا حسین کیا ہے، یہ ان کی زبان سے نکلا نہیں ہے، گویا ایسا محسوس ہوتا ہے کہ پروردگار عالم نے عطا کیا تھا محسن نقوی کو، اس لیے کہ یہ جملہ تاریخ میں اور بھی ہستیوں نے کہا ہے۔ اور آئیے میں آپ کے سامنے پیش کرتا چلوں وقت کے اندر جتنی گنجائش ہو کہ کن کن ہستیوں نے کہا ہے یہ جملہ۔ اچھا یہ بھی ذہن میں رکھیے گا کہ یہ جو میں آپ کے سامنے بیان کروں گا، یہ میں ترتیب زمانی کے لحاظ سے اور سیکوینس میں نہیں بیان کروں گا، بلکہ میں مراتب کے لحاظ سے بیان کروں گا، مراتب کے لحاظ سے، جس کا مرتبہ جتنا بلند ہوگا اس کا پہلے، اور پھر جیسے جیسے مرتبہ بلند ہوتا چلا جائے گا آخر میں ان کی بات آ جائے گی۔ سب سے پہلا مرحلہ، یہ جملہ کس نے کہا؟ نہ پوچھ میرا حسین کیا ہے، جبریل امین نے کہا۔ کہاں کہا؟ سن لیجئے امام حسین کی ولادت ہو گئی، پروردگار عالم نے 1000 قبیل ملائکہ کو حکم دیا۔ میں آپ کے سامنے عرض کر چکا ہوں کہ ایک قبیل میں کتنے 1000 ملائکہ ہوتے ہیں، اس کی بھی گنتی اور شمارش نہیں کی جا سکتی۔ اب 1000 قبیل ہیں، 1000 کو 1000 سے آپ ملٹیپلائی کریں، حساب کرتے چلے جائیں، اندازہ لگاتے چلے جائیں، یعنی لاکھوں کی تعداد میں، کروڑوں کی تعداد میں ملائکہ ہیں جو جا رہے ہیں۔ شہپر ملکوت سے جہان ہستی لرز رہا ہے اور ہل رہا ہے۔ یہ وہ مرحلہ تھا جب فطرس نے جبریل سے کہا تھا کہ جبریل کہاں جا رہے ہو، کہاں جا رہے ہو، کون آ گیا؟ اتنی عظیم عظیم ہستیاں اس روئے زمین پہ آئی ہیں، کوئی پہلی بار تم نہیں جا رہے ہو، 1000 بار تم جا چکے ہو، اس سے پہلے بھی پیغام لے کے جاتے رہے ہو، آج ایسا کیا ہو گیا؟ تو اب اگر آپ جملہ سننے کے لیے آئے ہیں عشق حسین میں، تو پھر عشق حسینی سے لبریز ہو کر یہ جملہ سنیے گا۔ فطرس نے کہا کہ یہ بتاؤ کیا قیامت آ گئی؟ عجب نہیں، جبریل نے آواز دی ہو، قیامت تو نہیں آئی لیکن قیامت کے دن بچانے والا ضرور آ گیا۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔
قیامت کا مالک ضرور آ گیا، قیامت میں گناہگاروں کو نجات دلانے والا ضرور آ گیا۔ کہ کون آ گیا؟ کون آ گیا؟ کون ہے وہ جس کے لیے مبارکباد لینے کے لیے جا رہے؟ اور پورا سلسلہ ہے فرشتوں کا۔ تب جبریل نے کہا تھا فطرس لا تسألنی عن حسین، نہ پوچھ میرا حسین کیا ہے، تجھے خبر بھی نہیں کہ حسین کون ہے، ہم حسین کے لیے جا رہے ہیں مبارکباد دینے کے لیے۔ کہا حسین کس لیے آئے ہیں؟ فرمایا حسین آئے ہی اسی لیے ہیں تاکہ گنہگار کو آتش جہنم سے نجات دلائیں، گنہگاروں کو نجات دلانے کے لیے آئے۔ یہی وہ مرحلہ تھا جب فطرس نے کہا تھا کہ جبریل مجھے بھی لے کے چل، جب گنہگاروں کی بخشش ہونے والی ہے تو مجھ سے بڑا گنہگار کون ہے جو ایک عرصے دراز سے یہاں پہ پڑا ہوا ہے۔ اور جبریل نے بحکم خدا پھر فطرس کو اپنے ساتھ میں لیا۔ وہ پورا مرحلہ اور وہ پوری تفصیل ہے، مجھے اس تفصیل میں نہیں جانا کہ آیا اور آنے کے بعد گہوارے سے مس ہوا اور شفا پا گیا۔ لیکن کیا کبھی آپ نے سوچا پیغمبر اکرم نے فطرس کے لیے یہ کیوں کہا کہ جاؤ جا کے گہوارے حسین سے متوسل ہو جاؤ؟ پیغام ہے اس جملے کے اندر۔ یہ بھی تو کہہ سکتے تھے کہ جاؤ جا کر کے امام حسین کو چھو لو، امام حسین موجود ہے نفس نفیس جھولے کے اندر، جاؤ جانے کے بعد امام حسین کے ہاتھ کا بوسہ لے لو، قدموں کا بوسہ لے لو، نجات مل جائے گی، بالوں پر مل جائیں گے، جاؤ جا کے امام حسین کا بوسہ لے لو۔ حسین کی موجودگی میں توسل کیا تو کس سے کیا؟ گہوارے سے کیا، گہوارے سے کیا، جھولے سے کیا۔ تو جب معصوم کی موجودگی میں کوئی گہوارے سے متوسل ہو جائے یا اس چیز سے متوسل ہو جائے جس میں معصوم موجود ہے یا جس کی نسبت دی گئی ہے معصوم سے، تو اسے بالوں پر مل جائے، وہ فطرت جیسا گنہگار ہو تو ہم اور آپ جو گنہگار عدم موجودگی معصومین میں، جب معصومین موجود نہیں ہیں، اگر ان کے ذوالجناح سے، اگر ان کے تابوت سے، اگر ان کے عزا خانے سے متوسل ہوں گے تو کیا ہمیں شفا نہیں ملے گی؟ ہمیں شفا بھی ملے گی، ہمیں نجات بھی ملے گی۔ شفا کے لیے، نجات کے لیے، فلاح و بہبودی کے لیے مل جل کے صلوات پڑھیں محمد یہ مقام خدا کی قسم، یہ فضیلت ہے۔ پہلا جملہ۔ اب آئیے جلدی سے دوسرا جملہ پیش کروں آپ کے سامنے، گفتگو مختصر کرتا چلوں۔ سب سے پہلے کس نے کہا؟ جبریل نے کہا۔ جبریل سے نیچے تو بات ہی نہیں ہے، جبریل سے تو آغاز ہے۔ جبریل جو سید الملائکہ ہیں وہاں سے آغاز ہے۔ اب سوچئے بات جائے گی کہاں؟ پھر اس سے اوپر کہاں جائے گی؟ دوسرے مرحلے پہ کس ہستی نے کہا؟ دوسرے مرحلے پہ کہا اس ہستی نے جو کربلا کا مقدمہ ہے، سفیر ابا عبداللہ علیہ السلام حضرت مسلم ابن عقیل۔ اللہم صلی علی محمد ہماری جانیں قربان ہو جائیں خدا کی قسم اس عظیم ہستی کے اوپر، ہماری جان قربان ہو جائے، ہمارے والدین قربان ہو جائیں۔ بہت عظیم المرتبت ہستی کا نام ہے مسلم ابن عقیل، ذہن میں رکھیے گا، بہت عظیم المرتبت۔ یہ حسین نے جو اپنا سفیر بنا کے کوفے بھیجا تھا، ایسے ہی انتخاب نہیں کر لیا تھا جناب مسلم کا۔ حسین کے پاس تو بڑی شخصیتیں موجود تھیں، یعنی وہ ہستی جس پہ ہمارا سب سے زیادہ اعتقاد ہے اور جس کے لیے ہم بے قرار رہتے ہیں، جس کا ذکر کرنے کے لیے، غازی ابو الفضل العباس سلام اللہ علیہ۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ امام حسین عباس کو بھی بھیج سکتے تھے، علی اکبر کو بھی بھیج سکتے تھے، حضرت سید سجاد وقت کے امام ہیں اپنے زمانے کے، ان کو بھی بھیج سکتے تھے، لیکن جناب مسلم کا انتخاب کیوں ہوا؟ جناب مسلم کا انتخاب یہ بتا رہا ہے، اور یہ امام کی نگاہ بصیرت ہے، ذہن میں رکھیے گا، یہاں کوئی برادر اور اخوت کا معاملہ نہیں ہے کہ اپنے بھائی کی وجہ سے اٹھا کے بھیج دیا، جی نہیں۔ جب امام حسین نے جناب مسلم ابن عقیل کو بھیجا ہے تو کیا کہہ کے بھیجا تھا؟ فرمایا میں جس کو کوفے کی طرف روانہ کر رہا ہوں یہ میرا بھائی ہے، نہیں صرف یہ جملہ نہیں کہا، فرمایا میرا بھائی بھی ہے اور میرا سب سے وفادار بھی ہے۔ سیقہ کے لفظ آئی ہے روایات کے اندر کہ مجھے جس پہ سب سے زیادہ بھروسہ ہے میں تمہاری طرف روانہ کر رہا ہوں۔ اور جناب مسلم کی فضیلت کے لیے اس سے بہترین جملہ نہیں ہو سکتا کہ جہاں آپ جانتے ہیں کہ معصومین علیہ السلام کے لیے باقاعدہ زیارتیں ہوتی ہیں، اور جو افراد زیارت پہ گئے انہوں نے جا کے زیارت بھی کی ہوگی اور وہ زیارت خاص پڑھی بھی ہوگی، اور ویسے بھی آپ پڑھتے رہتے ہیں ماشاءاللہ، لیکن غیر معصومین کے لیے زیارت مختلف لوگوں کے لیے ہی ہے، کچھ لوگوں کے لیے، سب کے لیے نہیں ہے، غیر معصومین میں۔ اور ان غیر معصومین میں جو باقاعدہ زیارت امام سے منسوب ہے وہ کس کے لیے ہے؟ جناب مسلم ابن عقیل کے لیے۔ اور مسلم کی زیارت کا آغاز ہی یہیں سے ہو رہا ہے، جیسے جناب عباس کی زیارت میں آپ پہلا جملہ کہتے ہیں السلام علیکہ ایھا العبد الصالح،
امام جس کو عبد صالح کہہ رہے ہوں، پہچانیے مقام کیا ہوگا، پہچانیے عظمت کیا ہوگی۔ سنیے اب آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ مسلم کو اپنا سفیر بنایا، بھیج دیا، کوفے والوں نے دغا دیا، ساری تفصیل آپ کی نگاہوں کے سامنے۔ بات کہاں سے شروع ہوئی ہے؟ نہ پوچھ میرا حسین کیا ہے۔ آگئے، دربار حاکم ملا کے کھڑا کیا گیا، زخموں سے چور ہیں، خون ہے جو بہہ رہا ہے، اور ایک مرتبہ کسی ظالم نے کہا کہ تم نے امیر کو سلام نہیں کیا۔ مسلم نے گرج کے آواز دی، گرج کے آواز دی، سوچیں زخموں میں چور ہیں لیکن اس کے باوجود گرج کے آواز دی، ما علی امیر سوال حسین، میرا امیر حسین کے علاوہ کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں ہے۔ تو حاکم کہتا ہے مسلم خون میں غلطہ ہوں، پورا بدن زخموں سے چور ہے، اس کے باوجود حسین کی محبت تم سے نہیں جا رہی ہے، اس کے باوجود عشق حسین کا جو تمہارے دل سے نہیں نکل رہا ہے۔ تو مسلم نے مسکرا کے آواز دی تھی، نہ پوچھ میرا حسین کیا ہے، لا تسألنی عن حسین۔ اچھا دلیل بھی دی تھی، صرف عقیدت میں نہیں کہا تھا، جوش عقیدت میں جملہ نہیں فرمایا تھا کہ نہ پوچھ میرا حسین کیا ہے۔ ابن زیاد لا تسألنی عن حسین، نہ پوچھ میرا حسین کیا ہے، کہ کیوں، کیا ہے تیرے حسین کے اندر، کیا خوبی ہے تیرے امام کے اندر؟ فرمایا ہوا امام الدارین بدوام النیرین وہوا طاہر مطہر طہر من طاہرین و امام کا رجس من رجسین۔ ترجمہ کروں گا انشاءاللہ محظوظ ہو جائیں گے آپ۔ فرمایا میرا امام کون ہے؟ تو کہہ رہے ہیں نا کہ امام کون ہے، کیوں اس کی محبت میں اتنا خون بہا رہے ہو، کیوں محبت میں اتنا زخم کھا رہے ہو؟ ہوا امام الدارین، وہ دارین کا امام ہے، کسی ایک دنیا کا امام نہیں ہے، وہ دنیا کا بھی امام ہے، آخرت کا بھی امام ہے۔ بے دوام النیرین، جب تک سورج اور چاند کی رمق باقی ہے، جب تک سورج اور چاند باقی ہیں، امام باقی ہے۔ اور کیا ہے امام؟ فرمایا وہوا طاہر، امام طاہر ہے، طہر پاک کرنے والا ہے، مطہر پاک کرنے والا ہے، طہر عین طہارت ہے، مصدر کا لفظ استعمال کر لیا، طاہر پاک کرنے والا۔ جو پاک کرنے والا ہے ضروری نہیں ہے کہ وہ خود بھی پاک ہو، ایک پاک کرنے والا پاک کر رہا ہے، ممکن ہے کہ وہ خود پاک نہ ہو، دوسرے کو کسی کو پاک کر رہا ہو، لیکن خود کسی دوسرے مقام پہ بیٹھا وہ نجس ہو۔ فرمایا خود بھی پاک ہے، دوسروں کو پاک کرنے کی صلاحیت بھی رکھتا ہے، اور عین طہارت ہے۔ وَإِمَامُ کا رجس من رجسین، اور تیرا امام وہ ہے جو خود بھی نجس ہے اور آیا بھی دو نجس کے نتیجے سے ہے، دو نجس کے نتیجے سے آیا ہے۔ تو کیا برابری کرے گا میرے امام کی؟ تو کیا مقابلہ کرے گا میرے امام کا؟ میرے حسین کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا۔ ظالم کے دربار میں جہاں معلوم ہے کہ ابھی تھوڑی دیر میں قتل کر دیا جائے گا، یہ جذبہ اور یہ حوصلہ یہ مسلم ابن عقیل کے پاس تھا۔ آئیے تیسرا مرحلہ، اور گفتگو مختصر کرتا ہوں۔ تیسرے مرحلے پہ کس نے یہ جملہ کہا؟ تیسرے مرحلے پہ یہ جملہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام میں نے کہا چونکہ میں مراتب کے لحاظ سے بتا رہا ہوں آپ کے سامنے، لہٰذا پہلے جبریل، مسلم ابن عقیل، اور اب امیر کائنات۔ اب سمجھ جائیے آپ کہ پھر اب اس کے بعد بچتا ہی کون ہے؟ جب امیر کائنات تک بات آ گئی تو اب اس کے آگے دو ہی ہستیاں بچتی ہیں، یا علی کا نبی ہے یا علی کا خدا ہے، بس اتنی ہستیاں بچتی ہیں۔ علی نے کہا نہ پوچھ میرا حسین کیا ہے۔ سلمان و منا اہل البیت مسجد میں تشریف فرمائیں، اور صحابہ کرام بھی موجود ہیں، اور صحابہ کرام نے وہ منظر دیکھا کہ مسلسل جناب سلمان کی نگاہ امیر کائنات کے چہرے کے اوپر ہے، اور مولا کی نگاہ امام حسین کے چہرے کی طرف ہے۔ مسلسل یہ سلسلہ چل رہا ہے، بار بار کبھی جناب سلمان کی طرف دیکھتے ہیں صحابہ اکرام کہ وہ علی کو دیکھ رہے ہیں، علی جو ہے وہ حسین کو دیکھ رہے ہیں، اور ایک سلسلہ ہے جو اچھے خاصے وقت سے چل رہا ہے۔ اب ظاہر ہے عبادت کا وقت ہے، مسجد میں آنے والے عبادت کرتے ہیں، سب اپنی اپنی عبادت کر رہے ہیں، اور سب کے ذہن میں خیال آ رہا ہے صاحب یہ کون سی عبادت چل رہی ہے؟ حالانکہ اس کے پیچھے حدیث موجود ہے، لیکن لوگوں کو نہیں سمجھ میں آیا۔ لوگ سلمان کے پاس آئے، سلمان سے پوچھا سلمان یہ بتاؤ کیا کر رہے ہو؟ کہا عبادت کر رہا ہوں۔ تو کون سی عبادت؟ کا پیغمبر اکرم نے ارشاد فرمایا تھا النظر الی وجہ علی ابن ابی طالب عبادہ، علی کے چہرے کی طرف دیکھنا عبادت ہے، میں اپنی عبادت کر رہا ہوں۔ مولا کے پاس آئے، یا علی آپ کیا کر رہے ہیں؟ بھائی آپ کے چہرے کی طرف دیکھنا عبادت ہے نا، سلمان آپ کے چہرے کو دیکھ رہے ہیں، لیکن سلمان آپ کو دیکھ رہے ہیں اور آپ حسین کو دیکھ رہے ہیں، یہ کون سی محبت ہے؟ کیا یہ شفقت پدری ہے؟ یہ باپ کی محبت ہے بیٹے کے لیے؟ فرمایا ہرگز نہیں، ہرگز نہیں، یہ باپ کی محبت بیٹے کے لیے نہیں ہے۔ کہ پھر یہ کون سی محبت ہے؟ یہ پھر کون سی محبت ہے؟ فرمایا تم کو خبر نہیں، اللہ کی طرف سے جب بھی جبریل نازل ہوئے تو دو پیغام لے کے نازل ہوئے، اور وہ دو پیغام تھے کون؟
فرمایا 2 پیغام صرف یہ تھے جب بھی نازل ہوتے تھے، جب بھی کوئی بھی پیغام لے کے نازل ہوتے تھے، قرآن کا، دین کا، شریعت کا کوئی حکم لے کے نازل ہوتے تھے، 2 پیغام پہ مبنی ہوتے تھے سارے پیغام، یعنی ان سارے پیغامات میں جو سب سے اہم پیغام ہوتا تھا وہ 2 ہوتا تھا۔ ایک پیغام کا نام تھا ولایت امیر المومنین، دوسرے پیغام کا نام تھا حب الحسین سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام۔ صلی علی محمد و آل محمد۔ نہیں، اس سے ایک بہتر انداز میں مل جل کے درود بھیجیں عظمت آل محمد۔ جب بھی جبریل نازل ہوتے تھے 2 پیغام لے کے نازل ہوتے تھے، ولایت امیر المومنین اور امام حسین کی محبت۔ اب سمجھ میں آیا کیوں کہا تھا کہ نہ پوچھ میرا حسین کیا ہے؟ مولا نے فرمایا اللہ تسألنی عن حسین، سوال نہ کرو میرا حسین کون ہے۔ حقیقت یہ کہ کسی نے حسین کو نہیں پہچانا، کوئی نہیں پہچان سکا۔ عزیزان گرامی، گفتگو میں نے پوری آپ کے حوالے کر دی، انشاءاللہ پھر حیات نے موقع دیا دوبارہ خدمت میں حاضر ہونے کا اگر شرف ملا، باتیں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ آج کے لیے بس یہیں تک انشاءاللہ۔ ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجاہ، حسین ہدایت کا چراغ ہیں، نجات کی کشتی ہیں۔ نجات چاہیے، ہدایت چاہیے، در حسین پہ آ جائیے۔ اور اس سے اچھا موقع کب فراہم ہوگا؟ اس سے اچھا موقع نہیں مل سکتا۔ اب جب محرم کا آغاز ہو چکا ہے، ایام اضحیٰ کا آغاز ہو گیا ہے، یہاں آتے چلے جائیے، اپنی عاقبت بناتے چلے جائیے۔ یہاں دنیا بھی مل جائے گی، آخرت بھی مل جائے گی، اس لیے کہ دنیا دینے والا بھی حسین ہے، آخرت میں بچانے والا بھی حسین ہے۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے، اس لیے کہ حسین اس عظیم ہستی کا نام ہے۔ جب اس دنیا میں آئے تھے، پہلا دن تھا، اس دن بھی آنے کے بعد ایک گنہگار کو نجات دی تھی، اور جب دنیا میں آخری دن حسین نے زندگی گزاری ہے، اس دن بھی نجات دی ہے۔ بس فرق اتنا ہے، جس دن اس دنیا میں پہلی بار آئے تھے عرش کے مجرم کو نجات دی تھی، جب اس دنیا سے جا رہے تھے فرش کے مجرم کو نجات دی تھی۔ پوری تاریخ آپ کی نگاہوں کے سامنے، مجھے تفصیل میں نہیں جانا۔ حسین آئے ہی دنیا میں اسی لیے ہیں تاکہ آتش جہنم سے ہماری نجات ہو سکے۔ بس عزیزان گرامی، گفتگو میں نے مختصر کر دی۔ فلک پہ محرم کا چاند نمودار ہوا، عزاخانے سج گئے، مجلس و ماتم کا سلسلہ شروع ہو گیا، آپ نے پرسہ دینا شروع کر دیا۔ بڑے خوش نصیب ہیں وہ افراد جن کو یہ در حسینی مل جائے اور جو فرش عزائے حسین پہ آئیں اور آنے کے بعد پرسہ دے لیں۔ میں نے ابتدائی مجلس میں ایک جملہ آپ کی خدمت میں پیش کیا تھا، یہ وہ مقام ہے جہاں پہ کچھ خاص ہستیاں آتی ہیں، جہاں پہ کچھ خاص طیب و طاہر اور پاکیزہ ہستیاں آتی ہیں، جو آنے کے بعد ہمارا انتظار کرتی ہیں کہ کب ہمارے عزادار آئیں گے، اور آنے کے بعد ہمارے لال پہ روتے ہوئے نظر آئیں گے، ہمارے بھائی پہ روتے ہوئے نظر آئیں گے، ہمارے بابا پہ روتے ہوئے نظر آئیں گے۔ آپ جانتے ہیں وہ ہستیاں کون ہیں؟ آپ جانتے ہیں وہ ہستیاں وہ ہیں جن کا رشتہ کچھ یوں ہے کہ کوئی حسین کی ماں ہے، کوئی حسین کی دکھیاری بہن ہے، اور ایک حسین کی 4 سالہ بیٹی ہے جو اپنی دادی کی انگلی پکڑ کے آتی ہے اور باری باری سے عزاداروں کا چہرہ دیکھتی ہے۔ جب آپ غم حسین میں گریہ کرتے ہیں نا، جب آپ کی آنکھوں سے اشک حسین بہتے ہیں، تو یہی چھوٹی سی بچی اپنی پھوپھی اماں سے سوال کرتی ہے اور دادی سے سوال کرتی ہے کہ دادی یہ کون لوگ ہیں، یہ کس کے اوپر گریہ کر رہے ہیں، یہ کیوں رو رہے ہیں؟ تو اسے بتایا جاتا ہے کہ یہ رونے والے تمہارے بابا پہ گریہ کر رہے ہیں، یہ رونے والے تمہارے بھیا علی اکبر پہ گریہ کر رہے ہیں، یہ رونے والے تمہارے علی اصغر کو یاد کر کے رو رہے ہیں۔ تو وہ بچی تڑپ کے ایک جملہ کہتی ہے، پھوپھی اماں اگر یہ رونے والے عزادار کربلا میں ہوتے میرا اصغر پیاسا ذبح نہ کیا جاتا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ اگر یہ رونے والے عزادار کربلا کے میدان میں ہوتے میرا بابا بے غسل و کفن دفن نہ کیا جاتا۔ اجرکم اللہ۔ یہ وہ مقام ہے جہاں پہ یہ طیب و طاہر اور نورانی ہستیاں آتی ہیں، لہٰذا یہاں پہ آئیں، مقدر بنائیں، اور ساتھ ہی ساتھ ایک دعا مانگ کے جائیں، پروردگار عالم تجھے واسطہ ہے ان پاکیزہ ہستیوں کا، ہمیں رونے کی توفیق دے دے، ہمیں گریہ کرنے کی توفیق دے دے۔ حسین پہ گریہ ہر کس و ناکس کے بس کی بات نہیں ہے، اسی کی آنکھوں سے آنسو بہے گا جس نے مقصد حسین کو سمجھا ہوگا، جس کی نگاہوں کے سامنے حسین کی مظلومیت ہوگی۔ ذرا سوچئے تو صحیح، یہ وہ پاکیزہ ہستیاں ہیں جو فرش عزائے حسینی پہ آتی ہیں۔ مجھے اجازت دیجئے تو جملہ پڑھ دوں۔ ایک اور ہستی ہے جو آتی ہے مجلس میں، لیکن وہ فرش عزائے حسین پہ نہیں آتی۔ آپ جانتے ہیں وہ کہاں آتی ہے؟ وہ اس مقام پہ آتی ہے جہاں پہ عزادار اپنی لالین اتارتے ہیں۔
واقعہ پڑھ دوں؟ واقعہ سن لیجئے اور مجلس میں نے مکمل کر دی۔ چوتھے امام کا زمانہ ہے، ایک شخص امام کی خدمت میں آیا، آن کے سوال کرتا ہے مولا میرے گھر میں شادی ہے، میری خواہش یہ ہے کہ آپ تشریف لے آئیں، آپ تشریف لے جائیں۔ آپ جانتے ہیں یہ وہ زمانہ تھا جب سید سجاد کی آنکھوں سے آنسو نہیں تھمتے تھے، ہر لمحہ بابا کو یاد کر کے گریا کرتے تھے، روتے رہتے تھے۔ لیکن جیسے ہی چاہنے والے نے شادی کی خبر دی، امام نے ایک مرتبہ اس کے چہرے کی طرف دیکھا اور آواز دی تجھے خبر نہیں جب سے ہمارا بابا ذبح کیا گیا ہے ہم کسی خوشی کی تقریب کا حصہ نہیں بنا کرتے، تو ہمیں شادی میں بلانے کے لیے آیا ہے۔ اس نے کہا مولا آپ تشریف لے آئیں گے تو میرا گھر بابرکت ہو جائے گا، میرے گھر کے اندر نور آ جائے گا اگر آپ کے قدموں کی خاک آ جائے، مولا ایک بار تشریف لے آئیں۔ سجاد نے کہا میں تیرے گھر نہیں آ سکتا۔ جب بہت اصرار بڑھتا چلا گیا میرے مولا نے ایک جملہ کہا، اچھا پھر اگر اتنا ہی اصرار کر رہا ہے تو بس ایک کام کر لے، جا اپنے گھر جا کے میرے بابا کی فرش عزا بچھا لے، میں چلا آؤں گا۔ لیجئے فرش عزائے حسین بچھا دی گئی، ختم کر دی میں نے مجلس۔ فرش عزا بچھی ہوئی ہے، عزادار آ گئے ہیں، وہ صاحب عزا پریشان ہو کے ادھر ادھر دوڑ رہا ہے، میرا امام ابھی تک نہیں آیا۔ جیسے آپ کے یہاں دستور ہے نا ممبر کے آگے قالین بچھایا جاتا ہے تاکہ کچھ خاص ہستیاں آئیں تو اس پہ تشریف فرما ہو جائیں، اس نے بھی قالین بچھایا ہوا تھا۔ جب امام آئیں گے تو فرش عزائے حسین پہ بالکل آگے بٹھا لے گا، بالکل اسی قالین پہ جگہ دے گا، لیکن اس کی نگاہیں تلاش کر رہی ہیں، سب تو آ گئے لیکن جس نے مجلس میں آنے کے لیے کہا تھا وہ نہیں آیا، پریشان ہو کے دوڑتا ہوا دروازے پہ آیا۔ جو منظر دیکھا ہے اس کے لیے میں آپ کو یہاں تک لایا ہوں، اور میں نے مجلس مکمل کی اس ایک جملے کے اوپر اور ختم دعا۔ جیسے ہی دروازے پہ آیا کیا دیکھا؟ امام وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں جہاں عزاداروں کے نالین ہیں اور مولا عزاداروں کے نالین درست کر رہے ہیں۔ تڑپ گیا، آ کے قدموں میں گر گیا، مولا مجھ سے کون سی خطا ہو گئی، میں نے کون سا ایسا ظلم کر دیا مولا جو آپ ہمیں ایسی سزا دے رہے ہیں۔ اے مولا یہ ہم خاکساروں کی جگہ ہے، یہ ہم غلاموں کی جگہ ہے، میرے آقا آپ یہاں سے اٹھیں، ہم نے آپ کے لیے اہتمام کیا ہے، ہم نے فرش عزائے حسین پہ وہ جگہ جہاں پہ آپ کو بٹھانا تھا وہاں ایک قالین اور فرش بچھایا ہے، اس پہ کسی کو بیٹھنے نہیں دیا، مولا آپ اندر تشریف لے جائیں۔ سجاد کا جملہ سنیے گا، وہ افراد ضرور سنیں جو بانی عزا ہیں، جو بانی مجلس ہیں، جو مجلس کا انعقاد کرتے ہیں۔ سجاد کا جملہ ان تمام افراد کے لیے ہے۔ مولا نے تڑپ کی آواز دی، اے شخص بس اتنا بتا دے تو نے اپنے گھر پہ مجلس کرا لی تو کیا آنے والے عزادار تیرے مہمان ہو گئے؟ یاد رکھنا دنیا میں کسی جگہ پہ بھی مجلس ہو رہی ہو، آنے والے سارے عزادار ہمارے مہمان ہوتے ہیں۔ کہ مولا سب کچھ صحیح ہے لیکن آپ اندر تشریف لے جائیں ورنہ مجلس کی شروع نہیں ہوگی، مجلس کا آغاز نہ ہو سکے گا۔ سجاد نے آواز دی میں اندر نہیں جا سکتا، مجھے اسی مقام پہ بیٹھا رہنے دے۔ اس نے کہا مولا اگر آپ اصرار کر رہے ہیں تو پھر رک جائیے، میں جاتا ہوں وہ فرش وہاں سے اٹھاتا ہوں اور یہاں بچھا دیتا ہوں۔ مولا میں نے اس قالین پہ کسی کو بیٹھنے نہیں دیا، اس پہ صرف آپ کے قدم پڑھیں گے۔ یہ کہہ کے وہ دوڑا اور سجاد نے آواز دی خبردار رک جا۔ ختم ہو گئی مجلس سے ایک جملے پر، خبردار ٹھہر جا۔ اس نے کہا مولا اس پہ کوئی عزادار نہیں بیٹھا ہے، آپ یہ نہ سوچے کہ میں کسی کو اٹھاؤں گا اور پھر فرش اٹھاؤں گا، مولا اس پہ کوئی نہیں بیٹھا ہے، وہ فرش ابھی خالی ہے۔ سجاد نے تڑپ کی آواز دی خبردار قالین کو ہاتھ نہ لگانا، تیری نگاہیں وہ منظر نہیں دیکھ رہی ہے لیکن میری نگاہیں وہ منظر دیکھ رہی ہے۔ میری دادی شہزادی زہرا بالوں کو بکھرائے، ہائے میرا لال، ہائے میرا مظلوم، ہائے میرا بے کس، ہائے میرا فرزند۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ، فسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون، على لعنة الله على القوم الظالمين۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم نسألک و ندعوک باسمک العظیم العظم العز الجل الاکرم، استجب دعواتنا یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ
یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ الہی بحق زہرا و ابیہا و بعلہا و بنیہا بار اللہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ہماری اس قلیل عبادت کو شرف قبولیت عطا فرما۔ میرے اللہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا جہاں جہاں بھی شیعان حیدر قرار ہیں ان کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ جتنے بھی پریشان حال ہیں ان کے پریشانیوں کو جلد از جلد دور کر، جتنے بھی مقروض ہیں انہیں قرض سے سبکدوش کر، جتنے بھی بے اولاد ہیں ان کو نعمت اولاد سے مالا مال کر۔ میرے اللہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ہم سب کو معرفت حسین اور مقصد حسین سے آشنا ہونے کی توفیق عنایت فرما۔ میرے اللہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا منتقم خون حسین امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ انت ظہور ہمیں اتنی توفیق عنایت فرما کہ ہم ان کے غلاموں میں شمار کیے جا سکیں۔ اللہم تقبل منا انک انت السمیع العلیم ماتم حسین۔